طارق صاحب آج آپ نے یہ بھی تھیسس دیا کہ اب بلوچ موومنٹ کا، بلوچ آزادی کا، بلوچ لوگوں کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے زیادہ چین ہو گیا ہے. ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. دیکھیے، چین کا جو مسئلہ ہے وہ کسی بھی ایک امپیریلسٹ کنٹری کا پاور کا جو ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیریٹری اور دنیا کی ٹریڈ پہ قبضہ کرنا. تو چین پچھلے کوئی آپ سمجھیں کہ 30-40 سال سے اس کی کوشش یہ ہے، اور اس کی پارٹی کی جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ ہندوستان اس کی کمپٹیشن میں نہ آئے، اس کو دبا کے رکھے. ایک تو ان کی آئیڈیالوجیکل اور کلچرل لیول پہ وہ ہم ہندوستانیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. ان کی نگاہ میں اور ان کی زبان میں بھی الفاظ ہیں جو شو کرتے ہیں کہ یہ لیس ڈیولپ، جس کو بلیک ڈیول بھی کہا جاتا ہے، کہ انگریز تو خیر گورا تو پھر بھی اس سے بات کر لیں گے، لیکن یہ کچرا وچرا جو جمع ہوا ہے نیچے، افریقن ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، کوئی ادھر ادھر، اس کو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں انسان بھی سمجھتے ہیں. اور ان کی سپیریورٹی کمپلیکس یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے ریسسٹ انداز اختیار کر گئی ہے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ دنیا پہ ہمارا قبضہ ہو. یہ ہمارا، کیونکہ ہم ایک سپیریئر پیپل ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی انہوں نے زمبابوے میں جس طرح پاکستان کو قرضہ دے کے پکڑ رہے ہیں سارا علاقہ ہمارا، زمبابوے میں انہوں نے پوری ٹرین سسٹم پہ قبضہ کر لیا ہے. ادھار دیتے ہیں کھل کے، پھر وہ جب ادھار پے نہیں کر سکتے. یہ بالکل وہی طور طریقہ ہے جو کسی زمانے میں ہندوستان میں پیسہ دینے والے لوگ آپ کا بچہ لے جایا کرتے تھے اور اس کو سلیوری میں رکھتے تھے کہ 1000 روپیہ دیا، دے نہیں پا رہے ہیں، اچھا یہ بچہ میرے ساتھ کرو. زمبابوے میں انہوں نے ریلوے پکڑی ہوئی ہے. زیمبیا کے اندر یا کسی اور ملک کے اندر کول مائنز کے اندر چائنیز سیکیورٹی جو ہے وہ لوکل پولیس کے ابو ہے. وہ شوٹ کر دیں. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2-4 کول مائنرز کو انہوں نے شوٹ کیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ایریٹریا میں انہوں نے اپنا بیس بنا لیا ہے، اور سری لنکا کو اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ وہاں ایک جزیرے پہ ایک برج بنانے پہ اتنا ادھار دیا کہ سری لنکا گورنمنٹ اب واپس نہیں دے سکتی. جب نہیں دے سکتی تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمیں یہ آئی لینڈ ہی دے دو. یہ بنگلہ دیش کے پاس بھی ہو رہا ہے، اور اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہندوستان کے ارد گرد جال بچھا کے جو واحد ایشین کنٹری ان کو چیلنج کر سکتا ہے اس کو دبا دیا جائے. اور کہیں جاپان اور انڈیا کا جو میل جول ہے، جو بہت ہی ڈیپ کنیکشنز ہیں جاپان اور انڈیا کے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ بن نہ پائیں. اور جو آرٹیفیشل یہ فار ایسٹ کے اندر آئیلینڈز بنا رہے ہیں اور پھر اس پہ ملٹری بیس یا ایئرپورٹ بنا لیتے ہیں، یہ سب ایکسپینشن اینٹی امریکن ہے. اس کے اندر آپ انڈین اوشن پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک بلوچستان پہ آپ کا پورا قبضہ نہ ہو. چینیوں کو تو خیر پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بلوچستان ہوتا کیا ہے. جب پہلی جنگ کی آزادی کی جنگ وہاں 1948 میں ہوئی، لیکن یہ 5ویں جنگ چل رہی ہے 2005 میں سے اب تک لے کے. اور سی پیک جو پاکستان انڈیا اکنامک کوریڈور ہے، یہ بیسکلی ایسا ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستانیوں کی، پاکستان ایک تو بائی نیچر ایک بھکاری ملک ہے، اور ہر وقت اپنی عزت، اپنی سیلف رسپیکٹ، اپنا کلچر، اپنی زبان اس طرح موڑتا ہے جس طرف سے اس کو پیسے ملتے ہیں. یہ بڑے عرصے تک اپنے آپ کو شاعران کے وہ غلام سمجھتے تھے، تو ہر آدمی کو فارسی کا بڑا شوق تھا. خدا حافظ پچھلے کوئی 1000 سال سے بولا جا رہا ہے، لیکن جب سعودی عربیہ آیا تو یہ سب اللہ حافظ ہو گئے. اب ترکی ہے تو یہ وہ پتہ نہیں، وہ ٹی وی پروگرام سے نکال کے نام بچوں کے نام رکھ رہے ہیں. ہر پاکستانی جو پنجابی ہے وہ ترکی بن جاتا ہے. تو جن قوموں کا کیریکٹر اور آئیڈینٹی نہ ہوتی ہے وہ تو چائنا کے لیے بالکل جیسے
مکھن کے اندر گرم چھری ڈالنے والی بات ہے کہ ابھی چائنا نے یہ تک پاکستانیوں کو کہا کہ ساری ہم اپنی کووڈ-19 کی ویکسین کی ٹیسٹنگ آپ پہ کریں گے، بجائے اس کے کہ کوئی اور دنیا میں جگہ ہوتی وہ ناراض ہو جاتے. پاکستانی خوش ہیں، لو جی ساڈا ٹائم آ گیا، چین نے سانو پک کیتا. پیپل آر ہیپی دیٹ they have been chosen to be guinea pigs. اور چائنا نے اپنے ٹیسٹنگ، انہوں نے کہا چینیوں پہ ٹیسٹ نہیں کریں گے. پاکستانی ہیں، ان کے گدھے بھی ہیں، وہ بھی چوری ہوتے ہیں، وہ بھی چین جا رہے ہیں. بھینس بکری ہر قسم کی بچیوں کو طوائف بنا کے لے جا رہے ہیں، اور پاکستانی تیار ہیں. پاکستان تو اتنا بغیرت ملک ہو گیا ہے کہ 10 لاکھ مسلمان چین کے اندر جیلوں میں، کنسنٹریشن کیمپس میں لفظ محمد جو ہے بین ہو گیا. لیکن پاکستان کے مسلمان اتنے، پنجابی مسلمان کہوں گا، باقی لوگوں کو تو کوئی ضرورت نہیں، اتنے مچل جاتے ہیں کہ اوہ مائی گاڈ انکل چین آ گیا اب راستے میں. وہ تو سر عمران خان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے چین میں. وہ مسلمان ہوں اگر عمران خان تو انہیں پتا ہونا، وہ تو بیچارہ لڑکیاں چننے میں زندگی گزر گئی. اور آج کل 9 مسلم ہیں سر، وہ نئے مسلم ہوئے ہیں. 9 مسلم سے مطلب نمبر 9 یا نہیں 9 مسلم سے مراد ہے کہ نیولی کنورٹ. ابھی بھی کنورٹ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی، کتنی بونگیاں مارتا ہے. وہ کہتا ہے سویڈن میں جو ہے حضرت عمر کی ریاست چل رہی ہے. It's a stupid, empty-headed, dim-witted, the dim اس کو لوگ کہتے تھے آکسفورڈ کے اندر. یہ بڑا ڈفر آدمی ہے. یہ گوریوں کے لیے یا انڈین ایکٹریسز کے لیے بالی ووڈ کے اندر یہ وہاں کا پلے بوائے تھا. یہ اس کو اب وہ بی بی نے پکڑا ہوا ہے. یہ سنا ہے صبح سجدہ کرتا، یعنی دفتر یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کی جان چین سے چھڑوا سکتا ہے عمران خان اپنی بیوی کو؟ پاکستانی گئے، پاکستانی تو اب ان کی نسل بدل دیں گے چینی. اتنا اثر ہوگا. آپ جب چینی پاکستانی بچیوں کو طوائف بنا کے بھیج رہے ہیں چائنا، یا چینی پریزنرز جو ہیں لیبر جو پاکستانی بچیوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور بڑے دل خوش ہو کے، ایسا نہیں کہ جیسے برٹش رول اوور انڈیا کے زمانے میں اینگلو انڈین کہلاتے تھے. میرے کئی رشتے دار اینگلو انڈین ہیں جو مکس میرج ہوتی تھی، جو سیٹل ڈاؤن ہوتے تھے انڈیا میں. یہ وہ نہیں ہے. یہ تو آپ سوچئے کہ بلوچستان کے اندر ان کا مقصد ہے کہ وہاں کی پاپولیشن ختم ہو جائے، یعنی زیرو ہو جائے. یہ پہلا ملک نہیں ہوگا جس کے اندر ہر شخص کو آپ نے ختم کرنا، اس کی زبان، اس کی اہمیت، اس کی کلچر، اس کی ریسورسز ختم. ان کو صرف وہاں چاہیے امیگرنٹ پنجابی سیٹلر، چائنیز لیبر کیمپ کے فری ورکرز، اور جو ادھر ادھر جو ہمیشہ جہاں انگریز جاتا تھا پیچھے پیچھے پلٹن لوگ جاتی تھی نا، نوکری دلوا دو سر جی پلیز، آئی ایم گڈ مین، گڈ ٹائپسٹ، اس ٹائپ کی. یہ وہ لوگ جا رہے ہیں. اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہی ڈیرہ غازی خان، وہی پنجاب، وہی طریقہ. کیونکہ پاکستان کے پنجابیوں کو اپنی عزت کرنا نہیں آتی تو کوئی ان کی عزت بھی نہیں کرتا. نہ ان کو اپنا ہیرو کا پتہ، نہ بلے شاہ کا پتہ، نہ گرو نانک کا پتہ، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھ رہے کہ ہم لکھنؤ والوں کو ہم نے بڑی خدمت کی اردو کی. ایسے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا بڑا آسان ہے. اگر چین بنگلہ دیش میں جائے تو بنگلہ دیش کے لوگ اتنی پٹائی کریں چین کی کہ وہ واپس جانا پڑے انہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کون ہیں، ان کی سٹرگل کیا ہے، اور وہ برداشت نہیں کریں گے کسی ایکسٹرنل ماسٹر کو. یہ جو ہیں ہمارے پاکستانی پنجابی، یہ کہتے ہیں ماسٹر تو ہوتا ہی ایک. آپ نے کبھی سنا کہ پنجابی مسلمان رولر پنجاب کا ہو؟ پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوا نا. کوئی سیاسی لیڈر بتا دیں سر. آپ بھی میرے شہر قصور سے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. Nobody wanted to rule, nobody wanted to be accepted. انہوں نے کہا جی نوکری دے دیو سانو تے 5 دریا نے انہوں ٹپ کے دلی دور استے ادھر چلے جاؤ. اسی آرمی دے جرنیل بننوں تیار نے. میں آرمی دے جرنیل میں باجواں میں پی آئی اے بھی چلاواں گا،
میں ٹیکسی بھی چلاؤں گا, میں جو چاہو تسی میں کر لیا گا, میں انہوں کو پیسے دے دیو. ٹھیک ہے سر, آپ نے بات شروع کی اور آپ نے کہا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی کے حوالے سے یا چین کی جو رولنگ کلاس ہے وہ ہان چائنیز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایک ریسسٹ ہیں, ان کا پوری دنیا کے بارے میں رویہ ریسسٹوں والا ہے. تو کیا ہر چینی کے بارے میں یا ہان چینی کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا صرف چینی کمیونسٹ پارٹی کا یہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اس نخرے میں جانا ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. لیٹس گیٹ اوے ود دا پولیٹیکل کریکٹنس. سیدھی بات ہے کہ جو پاور میں ہے ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر کچھ چائنیز لڑ رہے ہیں کمیونسٹ پارٹی کے اگینسٹ جو ہانگ کانگ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. جو سنگاپور کے چائنیز ہیں ہم ان کے ساتھ, ہمیں چائنیز سے پرابلم نہیں ہے, ہمیں تو یہ ریسسٹ مینٹیلٹی کی چیز ہے. چاہے وہ ملیشیا میں ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ ملیہ نے خود سنگاپور کو باہر نکالا تھا کہ یہ یہاں چینی بہت رہتے ہیں. تو آج ملیشیا پیچھے رہ گیا. وہ ایک آئلینڈ سنگاپور جو نہ چینیوں کو نہ میلوں کو پتا تھا کہ سنگاپور نام ہی ہندی کا ہے نا. تو ان کو آپ سوچئے ریسسٹ انداز میں میلے نے چینیوں کو نکالا, چینیوں نے میلے اور عربز اور انڈینز کو سنگاپور میں ایمبریس کیا, ایک یونٹری گورنمنٹ بنائی. آپ کو آج بھی وہاں جائیں تو انڈیا بازار ملتا ہے, عرب کالونی ملتی ہے, ہر چیز ملتی ہے وہاں پہ. بٹ اٹ از ون آف دا فیو رائزنگ اکانومیز اینڈ سویلائزڈ سوسائٹیز آن ارتھ. تو اٹ از ناٹ چائنیز پیپل, it is this power structure that makes hundreds of millions of people hate other people. دیکھیں نا آپ یہ سوچئے کہ بلوچستان کی تمام نیشنلسٹ لیڈرشپ یہ تو سب کے سب کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان میں تھے. غوث بخش زنجو کو دیکھیے, خیر بخش مری کو دیکھیے, جتنے بھی تھے سارا لیفٹ جو پاکستان میں وہ بلوچستان میں تھا, وہی آج کمیونسٹ پارٹی مار رہی ان کو. تو اور جس طرح یہ ڈیکلن والش کا میں نے لکھا ہے جو جس طرح اس نے ایکسپوز کیا, یہ بات رہ گئی میرے کالم میں کہ اس کالم لکھنے کے بعد ڈیکلن والش کو پاکستان سے ایکسپیل کیا گیا. وہ نیو یارک ٹائمز کا پاکستان بیسڈ کورسپونڈنٹ تھا. بائی دا وے ڈیکلن والش کو مصر سے بھی نکالا گیا. یہ کچھ ہمارے طور طریقے مسلمانوں کے ایسے ہیں کہ سچ ہم نہیں سن سکتے. تو اس نے ایجپٹ کے بارے میں لکھا, انہوں نے کہا نکال دو اس کو. He had to escape from Cairo کیونکہ یہ آئرلینڈ کا شہری ہے. آئرش ایمبیسی اس کو لے کے گئی, ایئرپورٹ میں پلین میں بٹھا کے وہاں سے بھگوایا, ورنہ یہ مار دیتے. یہ تو پاکستانی اس کو مارنے کے لیے تیار تھے. He is the only ویسٹرن جرنلسٹ جس نے بلوچستان کے اندر جا کے, بی بی سی کا بھی ایک پاکستان بیسڈ کورسپونڈنٹ مقبول, انور مقبول نام ہے شاید اس کا, آج کل امریکہ میں. ہی از کورڈ دا اسٹوری, اندر جا کے اس نے دیکھا. لیکن آپ کے لاہور شریف سے یا کراچی شریف سے کوئی نہیں جاتا وہاں. ایک تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ لفافے کم ملتے ہیں, بلوچستان میں لفافہ ایجاد نہیں ہوا, تو جب تک لفافہ نہ ہو پاکستانی صاحب ہی کہتا سر جی لفافہ ہی کوئی نہیں ہے, میں کی کرا. تو وی آر اے وکٹم آف چائنیز امپیریلزم اینڈ دیر از نو اسکیپ آف دا سلاٹر دیٹ ول کم until and unless ایک تو بلوچ اکٹھے ہوں. یہ 2 مرحلوں کا سٹیپ ہے. جی جی 12 پولیٹیکل پارٹی ہیں. جب میں مچ میں تھا, نیشنل پارٹی تھی, ایک پارٹی ہوتی تھی نیشنل پارٹی جو نیشنلسٹ انڈیپینڈنس یا جو بھی آپ کہیے, اس کے اندر پشتون, ہزارہ, بلوچ, براہوی سب ہوتے تھے. آپ کو 12 پارٹیاں ہیں اور 4-5 گوریلا گروپس ہیں جن کی آپس میں کئیوں کے تو بھائی سے بات نہیں ہوتی, تو اور نہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ لڑنی کیسے ہے. انفارمیشن کی, آپ کے 4 بچے مر گئے, آپ نے اٹیک کیا, یہ نہیں بتا سکے بلوچ کہ وہ چائنیز میڈ ان چائنا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, اس کی